ورفعت له 10 درجات. ماشاءاللہ. حدیث سن لیا, حدیث کا ٹرانسلیشن سنو. حضرت ابو ہریرہ کون ہے مسلمان؟ میرے نبی کے صحابی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں, آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اس بندے مومن پر ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, بلکہ اس بندے مومن پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول ہوگا اور 10 خطائیں بخش دیا جائے گا اور 10 درجہ بہشت میں یعنی جنت میں بلند و بالا عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آگئی مسلمان. جو ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ لیتا ہے ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے. تو آپ سفر میں رہو, حجر میں رہو, دکان میں رہو, مکان میں رہو, چلتے رہو, اٹھتے رہو, بیٹھتے رہو, تو ہر وقت نبی کی بارگاہ میں درود شریف کی کثرتیں کیا کرو. یاد رکھنا مسلمان, درود پڑھنے سے تیرا جگر چمک اٹھے گا. درود پڑھنے سے راستے تمہیں ہموار ہونے میں تبدیلیاں آسانیاں فراہم ہوگی. درود پڑھنے سے گھر میں رونقیں ہوں گی. درود پڑھنے سے یقیناً مسلمان راستے کے وہ جانور جو تمہیں ستاتے ہیں وہ بھی ستانے سے بعد آ جائیں گے. درود پڑھنے سے جنت کا تالا کھلتا ہے اور درود پڑھنے سے یقین جانو مسلمان وہ انسان جو کبھی جاگتا نہیں ہے, درود کی برکت سے اس انسان کی دل کی کلیاں بھی کھل اٹھتی ہے. اور درود پڑھنے والوں کے لیے یاد رکھنا سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. یقیناً اگر آپ چاہتے ہو کہ درود جب اتنا مقام ہے, مولانا غفاری آج سنانے کے لیے آیا ہے. حدیث ایک سے ایک ابھی سناؤں گا انشاءاللہ. جگر تھام کر بیٹھو. جو لوگ ادھر ادھر گئے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر واقعی سننے کا مزاج رکھتے ہو تو غور سے سنو. آج مولانا غفاری آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں, ولی ہوتا کون ہے, اور اس سے بھی پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان والے کون ہیں. کیا ہر کوئی ولی بن سکتے ہیں؟ ولی کی شناخت کیا ہے؟ ولی کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے ولی ہے؟ یہ تمام باتیں اگر آپ حدیث کے زاویے میں سننا چاہتے ہیں نا, کون کون گھر جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھائیے. وہی دیکھیے پیچھے والا بول دیا, ہاتھوں کو اٹھا کے. ہاں جانا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. کب جانا چاہتے ہیں؟ تقریر سننے کے بعد جانا چاہتے ہیں. اتنی بات ہے نا, تقریر سننے کے بعد جائیں گے انشاءاللہ. آج جلسہ ختم ہونے کے بعد جائیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو اٹھائیے انشاءاللہ. تقریر سننے کے بعد جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ. میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف کیا ہے, آپ تمام حضرات کو مشرف کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, جس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو. یاد رکھنا مسلمان, کن سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان والا کون ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. آپ مولانا غفاری کی زبانی ابھی آپ حدیث مصطفیٰ سن رہے ہیں, لیکن 1 سیکنڈ کے لیے, 1 منٹ کے لیے آپ اسے میں وقف کروں اور آپ کو تھوڑی سی تقریر انگلش میں سنانے کی زحمت کروں. کیا آپ انگلش سمجھتے ہیں؟ انگلش سمجھتے ہیں؟ یقیناً سمجھتے ہیں نا. ماشاءاللہ اہل اسٹیج تو کچا کچ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. اگر واقعی سننا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. واٹ از ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ آنسر, ایمان از دا بیسٹ گفٹ ٹو مین.
ایمان انسان کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین نعمت ہے، بہترین گفٹ ہے، بہترین تحفہ ہے۔ اور ایمان کی اگلی ڈیفینیشن سنو، There is no God but Allah and Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam is the messenger of Allah۔ There is no God، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے but اللہ، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور نیک بندے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب آگے چلو، ایمان کی اگلی ڈیفینیشن سنو۔ I believe in Allah, His angels, His books, His messenger, the last day, the fair, good and evil, in coming to life after day. I believe in Allah، میں ایمان لایا اللہ پر، His angels اس کے فرشتوں پر، His messenger اس کے پیغمبروں پر، the last day اور آخری دن پر میں ایمان لایا، the last day، the fair, good and evil، اچھے برے تقدیر پر میں ایمان لایا، the fair, good and evil in coming to life after day، اور دوبارہ قیامت کے دن زندہ اٹھائے جانے پر میں ایمان لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایمان کی ڈیفینیشن سن رہے ہو، اب آپ سنو، جس نے بھی ایسا کہا انہوں نے ایمان کے ٹری کو زمین کے اوپر گاڑ دیا، لگا دیا۔ اب ذرا غور کرو کہ اب ایمان والا کون ہے۔ حدیث سنو، توجہ کے ساتھ سنو، سارا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ، اور طرف کے بولو سبحان اللہ، اور جی لگا کے ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حدیث سنو، our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, none of you has faith unless I am dearer to him than his father and his son and all mankind۔ کیا بات ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا انگلش بولنے نہیں جانتا، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ایسی گمان میں مت رہنا، ایسے وہم و فکر میں مت رہنا۔ یقین جاننا مسلمان، مولانا کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ مولانا جب بولنے پر آتا ہے، یقین جاننا مسلمان، کہیں پر اور ڈائس سجا کرتے ہیں، کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا نیتا ہوتا ہے، وہ 1 گھنٹے کے بھاشن میں 3 بار پانی سے اپنے پیاس کو بجھاتا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، یہ بریلی کا فیضان ہے، تاج شریعہ کی نیک دعاؤں کا اثر ہے۔ ہمارے علماء سے ہے جو 4 گھنٹے انگلش میں اسپوکنگ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار بھی پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی سکتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے باپ کی بولی نہیں بولتے، دنیا دار کی بولی نہیں بولتے، جب بھی علماء بولتے ہیں تو احمد مختار مدینے کے سردار کی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان خواجہ غریب نواز، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ گئی مسلمان، اس لیے ہلکے میں مت لینا۔ آج میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سبھی لوگوں کو مغموم ہے، سب کوئی مغموم ہے اس بات کو لے کر کے کہ آخر کار ہم مسلمانوں کی ایک نشان مٹا دیے گئے۔ اور ایک دن یاد رکھنا مسلمان، اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر کیا فرائض احکام جاری ہے، ہم اگر پابندی شریعت مطہرہ بن جائے اور 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائے، یقین جاننا مسلمان، آج باطل طاقتیں جو ابھرتی ہوئی ہمارے اور آپ کی آنکھوں سے اشکبار آنسوؤں کے قطرات بہا رہے ہیں، یقین جاننا وہ دن دور رہی ہے کہ آج اگر وہاں دوسری چیز قائم ہوئی ہے تو کل ایسا دن بھی آنے والا ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے بلالی اذان پکاری جائے گی اور جیسا چمن کا
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह हम अपने आप को समझने की जरूरत है मुसलमान। हम जब अगर समझ